पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद डेनमार्क किस स्टडी वीज़े पे गए और कब गए? मैं 2019 के आगाज़ में डेनमार्क गया था और वहाँ पे मैंने अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू की। पर मंथ आपको घंटों का हिसाब होता है कि आपको किसी मुल्क में 60 घंटे अलाउड होते हैं, किसी मुल्क में 90 घंटे अलाउड होते हैं। सो इस हवाले से डेनमार्क की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको पर महीना 90 घंटे आपको अलाउड होते हैं, जो अगर आप 90 घंटे काम करते हैं तो आपका साइकिल और सर्कल बहुत अच्छे तरीके से रन हो सकते हैं। डेनमार्क में स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान से या दुनिया के दूसरे ममालिक से आते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात होती हैं? देखें जी, शुरू में बहुत मुख्तलिफ काम काज मैंने वहाँ पे किए। वेयर हाउस में जॉब की, उसके बाद कुछ अरसा मैंने डिलीवरी का काम भी किया। डेनमार्क के जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में फारिग तहसील हैं, उनके आपके पास वीज़ाज मौजूद हैं? हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से, जो अपना डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जाना चाहते हैं। पाकिस्तानी पैसों में कितने पैसे लगेंगे किसी भी डॉक्टर को जाने के लिए और उसका प्रोसीजर क्या होगा? देखिए जी सदाम साहब, हमारी कंसल्टेंसी इस हवाले से काम कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स करते हैं, आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से ताल्लुक़ है। हालात के साथ वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। नून लीग कई मुश्किलात का शिकार होती है, तो नून लीग की क़यादत के साथ ही खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। आज के पॉडकास्ट में मेरे मेहमान उसामा आफ्ताब खान आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बाग से इनका तल्लुक़ है और इस वक्त डेनमार्क में मुकीम है। इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर सवालात और इनसे भी तवक्को करेंगे कि मुख्तसर जवाबात के जरिए अपनी बात आप तक रखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ये पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो भी स्टूडेंट्स जिनके पास MBBS की डिग्री है और क्वालिफाइड किसी इदारे से फारिग तहसील हैं, उनके लिए इनकी कंसल्टेंसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। उस हवाले से भी इनसे सवाल करेंगे और इनकी ज़िंदगी के हवाले से भी इनसे सवाल और जवाब करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएं, पाकिस्तान में एजुकेशन कहाँ तक हासिल की और फिर डेनमार्क में कौन से स्टडी वीज़े पे गए? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सदाम रियाज साहब। मैंने अपनी तालीम का आगाज़ रावलपिंडी से ही किया। बहुत छोटी सी उम्र में मैं रावलपिंडी मूव हो गया था और मेरी स्कूलिंग फौजी फाउंडेशन से है। लालाजार से पहले मरी रोड, दैन लालाजार से मेरी स्कूलिंग है। उसके बाद फौजी फाउंडेशन कॉलेज न्यू लालाजार और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद डेनमार्क किस स्टडी वीज़े पे गए और कब गए? मैं 2019 के आगाज़ में डेनमार्क गया था और वहाँ पे मैंने अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू की और फिर उसके साथ अपना रोज़गार का सिलसिला भी वहीं जारी रहा और आज तक फिर वहीं पे मौजूद। डेनमार्क में स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान से या दुनिया के दूसरे ममालिक से आते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात होती हैं? देखिए जी सदाम साहब, मुश्किलात किसी नई जगह पे अगर आप जाते हैं तो आपको फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन इस कदर मुश्किलात भी नहीं है कि जितनी अरब ममालिक में या दूसरे ममालिक में पाकिस्तानियों को या दीगर मुल्कों के लोगों को देखनी पड़ती हैं। शुरू में वहाँ पे रिहाइश के मसले होते हैं, ज़ुबान का मसला है सबसे बड़ा वहाँ पे जो बैरियर, वो लैंग्वेज बैरियर है। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता आप उन चीज़ों को सीखने लग पड़े और उस माशरे में अपने आप को ऐड करने लग पड़ें तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती। जो लोग यहाँ से स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं या जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सजेशन देते हैं? देखें जी, ये एक बहुत इजी और सिंपल सा तरीक़ाकार है। अगर आपके पास आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है और आपको वो चंद एक रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप वो फुलफ़िल करते हैं तो ये बहुत इजीली आपको ये चीज़ आप हासिल कर सकते हैं और आप वहाँ जाके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से बरतानिया, अमेरिका, कनाडा या दूसरे ममालिक में स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं और उनको वहाँ पे काम करना अलाउ होता है, किसी ममालिक में पाबंदियाँ हैं, डेनमार्क में जो लोग जाते हैं यहाँ से स्टूडेंट वीज़े पे, उनको वहाँ पे काम करने की इजाज़त है? देखिए जी, काम करने की इजाज़त हर जगह पे तकरीबन होती है, लेकिन ये जो पर मंथ आपको घंटों का हिसाब होता है कि आपको किसी मुल्क में 60 घंटे अलाउड होते हैं, किसी मुल्क में 90 घंटे अलाउड होते हैं। सो इस हवाले से डेनमार्क की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आपको पर महीना 90 घंटे आपको अलाउड होते हैं, जो अगर आप 90 घंटे काम करते हैं तो आपका साइकिल और सर्कल बहुत अच्छे तरीके से रन हो सकते हैं। और गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को इजाज़त देती है? गवर्नमेंट 90 घंटे के लिए अलाउ करती है और आपको टैक्स में काफ़ी सारी छूट मिलती है। इस तरह से आप जो है ना अच्छे तरीके से वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। डेनमार्क में जो लोग पाकिस्तान से या दुनिया के दूसरे ममालिक से वीज़ा लेके आते हैं वर्क, उनके लिए क्या कुछ सजेशंस हैं? देखें सदाम साहब, वर्क वीज़ा तो डेनमार्क में नॉन स्किल्ड लोगों के लिए नामुमकिन के करीब है और स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ाज़ की क्लासेस बनी हुई हैं और उनमें मुख्तलिफ़ कंसल्टेंसीज़ काम कर रही हैं। पाकिस्तान में 1-2 हैं, तो उस हवाले से अगर आप स्किल्ड वर्कर स्किल्ड बेस पे जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप वहाँ पे अगर आप उनकी जो मेन बैरियर है वहाँ पे ज़ुबान का है।
اگر آپ وہ بھی سیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکسیز کے معاملات پراپرلی لے کے چل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کا بہت اچھا فیوچر ہے وہاں پہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ڈنمارک جانا کب ہوا؟ میں 2019 کے آغاز میں ڈنمارک گیا تھا. تو اس وقت تک جو 5 یا 6 سال کا عرصہ گزرا، ڈنمارک کے رولز کے مطابق آپ وہاں کے پی آر کارڈ یا جو نیشنلٹی کے پروسیس ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جانے والے یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ اویل کر سکتے ہیں. اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے اور اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ ٹیکسیز اپنے روانی کے ساتھ پے کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پی آر 5 سال کے بعد مل جاتی ہے. آپ وہاں کن کن کام کاج کے ساتھ منسلک رہے؟ دیکھیں جی شروع میں بہت مختلف کام کاج میں نے وہاں پہ کیے. ویئر ہاؤس میں جاب کی، اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے ڈیلیوری کا کام بھی کیا. پھر اس کے بعد ہمارا چھوٹا سا اپنا سیٹ اپ بن گیا وہاں پہ. پھر کرتے کرتے الحمدللہ اب ہمارا اپنا وہاں پہ کاروبار. پاکستان مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں حکومت تھی 2016 سے 2021. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اوورسیز کے کوآرڈینیٹر تھے، تو وہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، اجازت ہوتی تھی یا؟ جی صدام صاحب ایسا ہی تھا بالکل. میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے ساتھ ایز اوورسیز کوآرڈینیٹر کام کیا ہے میں نے، اور وہاں پہ بھی ہم نے اپنے بل بوتے پہ جو ایکٹیویٹیز کی. اور اس سلسلے میں ہمارے بھائی ہیں مشتاق مناز صاحب وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں صاحب کا، انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا. تو ہم نے اچھے پروگرامز وہاں پہ کیے اور چیزیں موبلائز کیا لوگوں کو، اور الحمدللہ ایک اچھا ہمارے پاس ٹیم ہے وہاں پہ. مسلم لیگ نون کی وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ اجازت مل جاتی ہے کہ آپ کو، جو لوگ نون لیگ سے پاکستان کے وہاں پہ مقیم ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے اجازت مل جاتی ہے؟ جی ہر قسم کی ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو اجازت مل جاتی ہے. ایک پرسکون اور ایک پیسفل انوائرمنٹ میں رہ کے اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان ممالک میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں صاحب اس طرف آئیں گے کہ اس وقت آپ کے پاس ڈنمارک کے جو میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان میں فارغ التحصیل ہیں، ان کے آپ کے پاس ویزاز موجود ہیں، ان کو آپ رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اس بارے میں اپنا میسج کیا کنوے کرنا چاہیں؟ جی صدام صاحب بالکل یہ آپ نے جو بات کی ایسا ہی ہے. ہمارے پاس کچھ اپرچونیٹیز ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو اپنا ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے مختلف ممالک میں جانا چاہتے ہیں. چونکہ پاکستان کے حالات کوئی اتنے خاص اچھے نہیں ہیں، اس لیے لوگوں کی زیادہ تر خواہش ہے کہ وہ پاکستان سے باہر موو ہونا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس. ہم ایک کنسلٹنسی فراہم کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز اور نرسز ہیں ان کو، اور اس سلسلے میں ان کو ورک پرمٹ ڈنمارک سے مل رہے ہیں. ہم کنسلٹنسی پراپر پرووائڈ کریں گے پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ. ہمارا نارڈک کنسلٹنسی کے نام سے ایک کنسلٹنسی فرم ہے راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، اور ہم اسٹوڈنٹس کو پراپر رہنمائی کریں گے. اسٹوڈنٹس نہیں اس کو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں جو پراپر سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ہیں اور جنہوں نے MBBS کیا ہوا ہے. جی MBBS ڈاکٹرز جو ہیں، ہم ان کو پراپر ایک گائیڈ لائن بھی دیں گے اور ان کی تمام فرام دا ڈے فرسٹ ٹل اینڈ ویزا ہم ان کو پراپر ڈاکومنٹیشن اور پراپر کنسلٹنسی فراہم کریں. فارغ التحصیل ڈاکٹرز ہیں، ویزا کے لیے کوئی حد ہے کہ ان کی MBBS کے بعد کچھ ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے جی بیسیکلی اس میں کوئی ایسی شرط موجود نہیں ہے، لیکن اگر 1 سال 2 سال یا 3 سال یا اس سے زائد کا آپ کے پاس تجربہ ہے تو آپ کو مستقبل میں آپ کے کام آ سکتے ہیں. جو ڈاکٹرز یہاں سے جائیں گے وہاں پہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ہی منسلک رہیں گے؟ جی یہ بڑا اہم سوال کیا ہے صدام صاحب آپ نے. وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ تو منسلک رہیں گے لیکن ان کو اوپن ورک پرمٹ ملے گا. اس کی میعاد 3 سال ہوگی، اور اس 3 سال میں ان کو لینگویج کے کورسز جو بیسک 1-2 کورسز ہیں وہ کرنے پڑیں گے. وہاں جا کے کرنے ہوں گے یا پاکستان میں؟ نہیں، وہاں پہ جا کے کرنے ہوں گے اور وہاں پہ وہ فری آف کاسٹ ہوں گے. آپ اگر اس چیز کو 6 ماہ میں 7 ماہ میں 8 ماہ میں یا 1 سال میں کلیئر کرتے ہیں تو آپ اپنے پروفیشن کی طرف موو کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں کسی بھی ادارے میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. جب تک وہ لینگویج کورس نہیں ہوتے تب تک آپ اوپن ورک پرمٹ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی بھی قسم کی اور جاب کر سکتے ہیں. اور جو لوگ جائیں گے 3 سال کے ویزے پہ، جب تک وہ لینگویج ڈپلوما یا سرٹیفکیٹس وہاں پہ نہیں لیتے، کتنے گھنٹے الاؤ ہوگا ان کو ایک مہینے میں؟ پراپر ان کو فل ٹائم جاب الاؤ ہوگی. جو ڈاکٹرز جاب کریں گے وہ وہاں پہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں؟ جی وہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ ان کی ایکسپرٹیز ہوں، یا اس کے علاوہ جو اور جابز ہوتی ہیں، کوئی ڈرائیونگ ہے، کوئی اور پیزیریا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے آپ وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں، آپ کو پرمیشن ہے. جو ڈاکٹرز وہاں پہ جا کے لینگویج کورس مکمل کریں گے وہ جب وہاں پہ اپنے پروفیشن کے ساتھ اگر جڑ جاتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان سے بہتر وہ اس ملک میں ان کو سیلریز ملیں گی؟
سر پاکستان کے اگر آپ کمپیریزن کی بات کریں تو پاکستان سے بہترین آپ کو وہاں پہ آپ ارن بھی کر سکتے ہیں، اور ایک اچھا لائف سٹائل ہے وہاں پہ آپ کے لیے، اور اچھے لائف سٹائل کے ساتھ بہترین ارننگ آپ کی پیس آف مائنڈ آپ کو فراہم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری چیزیں جو جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایک بہتر سے بہتری کی طرف موو کرتی ہیں۔ ایک ایوریج کتنے ایکسپنسیز ہیں اگر پاکستانی پیسوں میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستانی پیسوں میں کتنے پیسے لگیں گے کسی بھی ڈاکٹر کو جانے کے لیے، اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ جو فیس ہوں گی وہ خود جمع کروائیں گے، آپ جمع کروائیں گے، چیزیں کیسے ہوں گی؟ دیکھیے جی صدام صاحب، ہماری کنسلٹنسی اس حوالے سے کام کر رہی ہے، اگر آپ تو خود فیسز پے کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا لانگ پروسیس ہے، ہم آپ کو وہ بھی رستہ دیں گے، آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے تھرو کروانا چاہتے ہیں تو وہ پراپر آن دا ٹیبل آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے کہ کس چیز کی کتنی فیسز ہیں، کس ڈپارٹمنٹ کی کتنی فیسز ہیں، سو آپ وہ پے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام جلد سے جلد ہو جائے گا۔ پاکستانی پیسوں میں راؤنڈ اباؤٹ اگر فگر کی بات کریں تو ملینز میں کتنے ملین ہو سکتے ہیں؟ صدام صاحب 2.5 ملین دو آلموسٹ۔ 2.5 ملین میں جو ڈاکٹر جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں؟ جی پلس مائنس ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن اور کنڈیشن پہ، آپ کو پتہ ہے ڈالرز کے ریٹ بھی اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور مختلف چیزوں کے، تو یہ اراؤنڈ 27-28 لاکھ کے قریب آپ پہنچ جاتے ہیں۔ جو ڈاکٹرز خود اپلائی کرنا چاہیں ان کو بھی آپ کی کنسلٹنسی گائیڈ کرے گی، اور جو آپ کے تھرو جانا چاہیں آپ ان کو بھی رہنمائی کریں گے؟ جی بالکل، ہم ایسے ہی کر رہے ہیں۔ آپ کا آفس کہاں پہ ہے اسلام آباد میں؟ جی ہمارا آفس اسلام آباد میں I8 میں ہے، اور راولپنڈی میں بھی ہم ایک نیو آفس کا سیٹ اپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی۔ اگر فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر آپ کے پاس آتا ہے اور وہ خود جانا چاہتا ہے، آپ اس کی رہنمائی کریں گے، گائیڈ لائن دیں گے، تو اس کی فیس چارج آپ کی کنسلٹنسی آفس کرے گا؟ جی ہم اس کی بھی فیس چارج کریں گے، اور اگر آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو فیس آپ کی تب بھی اتنی ہی چارج ہوگی، بٹ جو آپ کی فیسز ہیں، جو آپ کے دیگر اخراجات ہیں، وہ آپ اگر خود پے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس اپارچونیٹی ہے، اور اگر ہمارے تھرو کروانا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر کا ویزا لگ جاتا ہے اور وہ ڈنمارک جاتا ہے، جی ایئرپورٹس پہ اگر کوئی ایشو ہوتے ہیں تو اس کے لگے ہوئے پیسوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں جی صدام صاحب، یہ کوئی پاکستان یا کوئی اس طرح کا ملک نہیں ہے کہ آپ کے پاس ویزا اور ویلڈ ڈاکومنٹیشن ہو تو وہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تنگی کا سامنا کرنا پڑے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو۔ یہ جو ڈاکٹرز کے ویزے ہیں یہ کس ملک کے تھرو ہوگا اور کس طرح کے ویزے ہیں؟ تھوڑا سا جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رہنمائی کر لیجیے۔ سر یہ ورک پرمٹ ہے، اس کی میعاد 3 سال ہوگی، اور ان 3 سالوں کے دوران آپ پہلے 6 ماہ میں کرنا چاہیں، پہلے 8 ماہ میں کرنا چاہیں، سال میں کریں، یا پورے 3 سال تک آپ ویٹ کر کے اپنی زبان کی جو سرٹیفکیشن ہے وہ لیں گے، تو وہ اگر آپ 6 مہینے میں لے لیتے ہیں تو آپ 6 مہینے کے بعد ایلیجیبل ہوں گے پراپر آپ پریکٹس کرنے کے لیے اپنی فیلڈ کی۔ میرا سوال اگر آپ کلیئر کر دیں کہ فار ایگزامپل یہ جو لوگ MBBS کریں گے، جی جو یہ ویزے آپ کے پاس موجود ہیں، جی اس کو کس ملک نے اپروو کرنا ہے؟ کیا ان کا پروسیس ہوگا؟ دیکھیے صدام صاحب، پہلے تو یہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ میں ویزے ہم لوگ کوئی سعودیہ یا دبئی طرز کے ہم کوئی ویزے لے کے موجود نہیں آئے ہوئے اس ملک میں کہ ٹھیک، ہم پراپرلی کنسلٹنسی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک لیگل پروسیس ہے جو مختلف ادارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ڈاکومنٹیشن کی فلو، وہ ڈاکومنٹیشن کی کلیئرنس ہے جو امریکہ کے 1-2 ادارے کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ڈنمارک میں اس میں ہم وہ ان کے ادارہ جات ہیں مختلف میڈیکل کے حوالے سے، پھر وہ اس کی ویریفیکیشن کریں گے، اس کے بعد وہ اپروول دیں گے، اور اس کے بعد آپ ویزا پروسیس کر سکتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی پولیٹکس کرتے ہیں، آزاد کشمیر ضلع باغ سے تعلق ہے، جی عام تاثر ہے کہ حالات کے ساتھ وقت کے ساتھ لوگ بدل جاتے ہیں کہ میں آزاد کشمیر میں نون لیگ کئی مشکلات کا شکار ہوتی ہے، تو نون لیگ کی قیادت کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں جی صدام صاحب، مشکلات کی جہاں تک بات ہے تو وہ یہ نشیب و فراز زندگی کے ہر حصے میں، ہر فیلڈ میں، ہر طرح سے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، تو اسی طرح مسلم لیگ پہ بھی اچھا برا وقت ہمیشہ سے آیا اور آتا رہے گا، تو وقت اور حالات دیکھ کے جماعت بدلنے والوں میں سے ہم لوگ نہیں ہیں، انشاءاللہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ شعر و شاعری سے کس حد تک لگاؤ؟ اگر کوئی ایک شعر سنا دے۔ دشت میں سفر ٹھہرا پھر میرے سفینے کا، میں نے خواب دیکھا تھا برف کے پگھلنے کا، اور دھوپ کی تمازت تھی موم کے مکانوں پر، اور تم بھی لے آئے سائبان شیشے کا، اور میری نبض چھو آئے جن کے ہاتھ تھے ہی سن، اور پھر ہوا چرچا میرے زخم بھرنے کا۔ ڈنمارک کی کوئی مشکل ترین رات، مشکل ترین دن، یا کوئی ایسی یاد شیئر کر دیں جو نوجوانوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے موٹیویشنل سٹوری ہو۔ دیکھیں جی صدام صاحب، مشکلات کی تو ایک لمبی فہرست ہے، جو بندہ پاکستان سے باہر جاتا ہے اس کو فیس کرنی پڑتی ہے، کوئی ایک سٹوری؟ لیکن اللہ پاک کا شکر ہوا، کرم ہوا، خاص والدین کی دعا، میری والدہ کی میرے ساتھ دعائیں تھیں میرے ساتھ، تو میرے فیملی کے ممبرز، میرے بھائی ہیں وہ ڈنمارک میں بہت عرصے سے، فواد نام ہے ان کا، وہ بڑے عرصے سے وہاں پہ مقیم ہیں،
تو مجھے جس دن میں گیا تو مجھے اپنے گھر میں اور وہاں پہ جا کے 1% بھی کوئی ایسی چیز نہیں فیس کرنے کو ملی کہ جس کو میں کہوں کہ میں بھول نہیں سکتا. لیکن پھر بھی پردیس میں مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے, کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کچھ ایسی چیزیں آپ کے سر لگ پڑتی ہیں کہ جس کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ. جی صدام صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے مدعو کیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. اسامہ آفتاب ترین کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہباں.